اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلوۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سال کی عمر کی ذکر سنا رہی ہوں، گستاخی ہو تو معاف کیجیے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی ہو گئی تو ایک دن آپ اپنے عادت کے مطابق کوہ حرا کے غار میں خدائے تعالیٰ کی یاد کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے دبا کر بھیجا اور حسب سابق 3 دفعہ ایسے ہی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی اثر فرماتے رہے اور جبرائیل ہر بار آپ کو سینے سے لگا کر بھیجتے رہے۔ تیسری دفعہ بھیجنے سے حضور کے سینہ مبارک میں مکمل علمی روشنی آ گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ علق کی پہلی آیت پڑھائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہاں خدا کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا بتایا اور نماز کی 2 رکعتیں پڑھائی۔ الحمدللہ۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا سے اپنے گھر تشریف لائے اور اپنے بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سارا حال بیان کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کے روبرو سارا حال بیان کیا۔ ورقہ ایک فاضل آدمی تھا۔ وہ ان کتابوں کو جو خدائے تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہو چکی تھی خوب جانتا تھا، چنانچہ توریت اور انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور بڑے بڑے یہودی اور عیسائی فاضلوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر سن چکا تھا۔ وہ یہ حال سن کر بولا، اے محمد تمہیں مبارک ہو کہ جبرائیل فرشتے جو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر نازل ہوا تھا وہ تم پر بھی نازل ہوا۔ الحمدللہ۔ اس کے تھوڑے دن بعد پھر وحی نازل ہوئی اور لگاتار آتی رہی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خدا کی عبادت اور توحید کی طرف ترغیب دیتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلی نوجوانوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے جو قبل قریش میں بڑے شریف اور نامی آدمی تھے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئیں اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس نعمت سے مالا مال ہوئے۔ ان کے بعد قوم قریش کے اور کئی معززہ آدمی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین میں شامل ہوتے
چلے گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔